السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں کی جانے والی چند عمومی غلطیوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، جس کے تحت چند عنوان ہیں۔ نمبر 1، تراویح میں پہلی رکعت میں بھول کر بیٹھ جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ نمبر 2، آیت بھول جانے پر امام خاموش رہ کر سوچتے رہے کچھ دیر تو اس کا کیا حکم ہے۔ نمبر 3، تراویح کی رکعت میں شک ہو جانے کا کیا حکم ہے۔ نمبر 4، تراویح میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانے کا کیا حکم ہے۔ نمبر 5، اطمینان سے نماز نہ پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ نمبر 6، سجدہ سہو کے بنیادی مسائل۔ اور نمبر 7 پر مقتدی کے تشہد یعنی اتحیات مکمل کرنے سے پہلے امام کے سلام پھیر دینے کا حکم۔ نمبر 7، تراویح کے بعد دعا کا شرعی حکم۔ نمبر 8، تراویح بیٹھ کر ادا کرنے کا حکم۔ نمبر 9، تراویح نہ پڑھنے والے شخص کے روزے کا حکم۔ نمبر 10، عشاء کی 2 سنتیں تراویح یا وتر کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ نمبر 11، نماز وتر کے احکام، جس کے تحت ماہ رمضان میں نماز وتر کی جماعت کا حکم اور باجماعت وتر کا طریقہ، اور نماز وتر میں دعائے قنوت بھول جانے کا کیا حکم ہے۔ یہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ لہذا آج کی اس کلپ میں تراویح میں کی جانے والی ان چند عمومی غلطیوں سے متعلق مسائل ذکر کیے جاتے ہیں، تاکہ ایک تو ان کی اصلاح کی جا سکے، اور دوم یہ کہ ایسی غلطی پیش آنے کی صورت میں ان کا حکم پہلے سے اچھی طرح ذہن نشین رہے۔ اس لیے پورا کلپ غور سے سنیں اور مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کریں، تاکہ تراویح کے درمیان ایسی غلطی آ جانے پر ہم غلطیوں کی اصلاح کر سکیں اور نماز ہماری صحیح ہو سکے۔ سب سے پہلے تراویح کی پہلی رکعت میں بیٹھ جانے کا حکم، یعنی امام تراویح پڑھا رہا تھا اور ابھی ایک رکعت پڑھا اور ایک رکعت ہی پڑھ کے بیٹھ گیا اتحیات پڑھنے کے لیے، تو اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں بھولے سے بیٹھ جائے تو محض بیٹھنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اگر وہ اتنی دیر بیٹھا رہ گیا جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جا سکتا تھا، تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، لیکن اگر اس سے کم بیٹھا ہے تو پھر واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح آیت بھول جانے پر خاموش رہنے کا حکم، کہ امام اور حافظ صاحب قرآن کی تلاوت تراویح کی نماز میں کر رہے تھے اور بیچ میں بھول گئے اور بھول کر کچھ دیر سوچنے لگے خاموش رہ کر، تو اگر تراویح میں آیت بھول جائے اور اس کو یاد کرنے کے لیے اتنی دیر خاموش رہے کہ اس میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جا سکتا تھا، تو اگر اتنی دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے اور سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تیسری بات، تراویح کی رکعت میں شک ہو جانے کا حکم، کہ اگر تراویح کی رکعت میں شک ہو جائے کہ مقتدی حضرات میں سے بعض کہتے ہوں کہ 20 رکعت پوری ہو چکی ہے اور بعض یہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں 18 ہو گئی ہیں، تو ایسی صورت میں امام کا رجحان جس طرف ہوگا، یعنی مقتدیوں میں اختلاف ہو گیا ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں بتا رہا ہے، تو اب امام کی بات دیکھی جائے گی، امام کا رجحان جس طرف ہوگا اسی حکم کو لیا جائے گا، اسی بات کو لیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر امام کو لگتا ہے کہ نہیں 20 رکعت ہو گئی ہے تو 20 رکعت مان لی جائے گی، اور اگر امام کہتا ہے کہ نہیں 18 ہی رکعت ہوئی ہے تو اب امام کی بات مانی جائے گی۔ اسی طرح اگر تمام مقتدی کہتے ہوں کہ 18 ہو گئی ہیں، جبکہ امام کو یقین ہو
کہ 20 ہو گئی ہے تو امام کی بات پر عمل کیا جائے گا اس صورت میں بھی۔ اور اگر سبھی کو شک ہو کہ 20 ہوئی ہیں یا 18 تو ایسی صورت میں 2 رکعت تراویح کی نیت سے بغیر جماعت کے ادا کی جائیں گی۔ اگر سبھی کو شک ہو، یعنی امام کو بھی شک ہو اور سب کو شک ہو کہ 20 ہوئی ہیں یا 18، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تو اس کا حکم بتایا کہ 2 رکعت تراویح کی نیت سے پڑھیں گے، لیکن یہ بغیر جماعت کے ادا کی جائیں گی۔ فتاوی قاضی خان نماز تراویح کے فضائل و احکام میں یہی ہے، اور فتاوی محمودیہ میں بھی یہ مسائل اس طریقے سے ہے۔ تراویح میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانے کا حکم، یعنی اگر کوئی امام 2 رکعت تراویح ادا کر لیا تھا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب اس کی 2 شکل ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ امام دوسری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد، تشہد التحیات کو کہتے ہیں، تو تشہد پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو ایسی صورت میں واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 2 رکعت مزید ادا کر لے۔ اس طرح 4 رکعت تراویح ادا ہو جائیں گی، لیکن اور 4 رکعت تراویح مانی جائیں گی، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ امام 2 رکعت پر بیٹھا ہو اور اتحیات کے بقدر اتحیات پڑھا ہو، یعنی اتحیات جتنی دیر میں پڑھا جا سکتا ہو اتنی دیر جو ہے وہ بیٹھا ہو، اس کے بعد پھر کھڑا ہوا ہو تیسری رکعت کے لیے، تو نماز تو ادا ہو جائے گی اور سجدہ سہو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر امام دوسری رکعت میں نہ بیٹھے بلکہ کھڑا ہی ہو جائے، ڈائریکٹ دوسری رکعت کا سجدہ کیا اور پھر اتحیات نہیں پڑھا بیٹھ کے، بلکہ ڈائریکٹ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے قاعدے کی طرف لوٹ آئے، یعنی بیٹھ جائے۔ سجدہ تیسری رکعت کا جب تک سجدہ نہیں کیا ہے اس سے پہلے اسے یاد آ جائے یا کوئی لقمہ دے دے تو پھر فوراً وہیں سے لوٹ کے بیٹھ جائے۔ رکوع کر چکا ہو تیسری رکعت کا تب بھی اگر یاد آ جائے سجدہ کرنے سے پہلے تو لوٹ کے آ جائے اور قاعدے کی طرف لوٹ کر آئے اور آخر میں پھر اتحیات وغیرہ پڑھ کے پھر سجدہ سہو کر لے تو نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے تیسری رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو اب اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت بھی ملا لے تاکہ 4 رکعت ہو جائیں۔ اب اس صورت میں پہلی 2 رکعت تو باطل ہو جائیں گی، نہیں مانی جائیں گی، اور آخری جو 2 رکعت ہے یعنی تیسری اور چوتھی رکعت ہے یہ صحیح شمار ہوں گی، جس کی وجہ سے پہلی 2 رکعت دوبارہ ادا کرنی ہوگی اور اس میں جو قرآن کریم جتنا پڑھا گیا ہے پہلی 2 رکعت میں اس کو بھی دوبارہ دہرانا ہوگا۔ البتہ اگر پہلی 2 رکعت میں قرآن کریم کافی زیادہ مقدار میں پڑھا ہو جس کے دہرانے سے لوگوں میں انتشار کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم دوبارہ نہ دہرانے کی بھی گنجائش ہے۔ یہ بھی رد المختار، فتاوی قاضی خان، البحر الرائق، بدائع الصنائع اور نماز تراویح کے فضائل و احکام میں یہ اس طرح سے مسائل ہے۔ اچھا، اطمینان سے نماز نہ پڑھنے کا حکم کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہا جاتا ہے، جبکہ 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں واجب ہیں اور ان کو اس قدر اطمینان سے ادا کرنا بھی واجب ہے کہ جسم کے اعضاء اپنی جگہ پرسکون ہو جائیں، جس کی مقدار ایک تسبیح یعنی سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلیٰ کے برابر ہے کہ اتنی دیر بیٹھنا چاہیے یا کھڑا رہنا چاہیے رکوع کے بعد۔ اس لیے قیام، رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ وغیرہ خوب اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنے چاہیے، ان میں جلدی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ رکوع میں جاتے ہی فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں یا رکوع میں اٹھتے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں اور اطمینان سے قوما نہیں کرتے، یا پہلے سجدے سے سر اٹھاتے ہی دوسرے سجدے میں فوراً چلے جاتے ہیں اور اطمینان سے جلسہ نہیں کرتے، تو واضح رہے کہ ایسا کرنا گناہ ہے اور ایسے لوگوں کے ذمے یہ نماز دوبارہ ادا کرنا واجب ہوتی ہے۔ اب سجدہ سہو کے بنیادی مسائل۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے آخری قاعدے میں
التحیات اور تشہد پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف ایک سلام پھیرا جائے، پھر اس کے بعد 2 سجدے کیے جائیں، اس کے بعد پھر التحیات سے شروع کر کے تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیرا جائے۔ اس میں چند مسائل ہیں۔ نمبر 1، اگر کسی شخص نے درود شریف یا دعا پڑھنے کے بعد سجدہ و سہو کیا تب بھی درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ یعنی بہتر تو یہ تھا کہ التحیات پڑھ کے سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے اور پھر سجدہ کرے سجدہ سہو کا، لیکن اگر کسی نے التحیات پڑھ لیا، درود شریف بھی پڑھ لیا یا دعا بھی پڑھ لیا، اس کے بعد پھر سجدہ سہو کر رہا ہے اور پھر التحیات درود شریف وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر رہا ہے تو بھی درست ہے، کوئی نماز دہرانے کی یا دوبارہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 2، اگر کسی شخص نے دائیں طرف سلام پھیرے بغیر ہی سجدہ سہو کر لیا، طریقہ تو یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیرے دائیں طرف اور پھر سجدہ سہو کر لے، لیکن سلام دائیں طرف نہیں پھیرا اور بغیر سلام پھیرے ہوئے ہی سجدہ سہو کر لیا تب بھی سجدہ سہو ادا ہو جائے گا، البتہ جان بوجھ کر ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر کسی نے سجدہ سہو کرتے وقت دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد بائیں طرف بھی سلام پھیر لیا، یعنی دونوں طرف سلام پھیر لیا، تو اس کے بعد بھی سجدہ سہو کرنا درست ہے، اگرچہ افضل اور مناسب یہی ہے کہ دائیں طرف ایک سلام پھیر کر سجدہ سہو کیا جائے، لیکن دونوں طرف اگر کوئی سلام پھیر کر سجدہ سہو کر رہا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی اور درست ہو جائے گی نماز۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمے سجدہ سہو واجب تھا لیکن وہ بھول گیا اور نماز مکمل کر کے دونوں طرف سلام پھیر دیا، سلام کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے یاد آیا کہ مجھ کو سجدہ سہو کرنا تھا اور وہ باقی رہ گیا ہے، تو اس صورت میں اگر اس نے بات چیت نہیں کی تو اور اس کا وضو نہیں ٹوٹا اور اسی طرح نماز کو توڑنے والا کوئی بھی کام نہیں کیا تو اس کو چاہیے کہ فوراً سجدہ سہو کر لے۔ ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو اور نماز درست ہیں، لیکن اگر اس نے سلام کے بعد کوئی ایسا کام کر لیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مثلاً پانی پی لیا، تو اس صورت میں اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا واجب ہوگی۔ 5واں مسئلہ، نماز میں ایسی غلطی ہو جائے جس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہو تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اگر سجدہ سہو ادا نہ کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی دوبارہ پڑھنی واجب ہوگی۔ اسی طرح مقتدی کے تشہد مکمل کرنے سے پہلے امام کے سلام پھیرنے کا حکم، یعنی مسئلہ تو یہ ہے کہ مقتدی کو جس طریقے سے امام کے اوپر التحیات پڑھنا واجب ہے، اسی طریقے سے مقتدی کے اوپر بھی التحیات مکمل پڑھنا واجب ہے، لیکن کبھی ایسا ہو گیا کہ اگر مقتدی نے ابھی اپنی التحیات پوری نہیں کی تھی کہ امام نے سلام پھیر لیا، تو اب ایسی صورت میں مقتدی کو چاہیے کہ وہ التحیات اور تشہد اپنا پورا پڑھ کر سلام پھیرے، اور اگر مقتدی کے تشہد پورا کرنے کے بعد امام سلام پھیر لے تو مقتدی بھی سلام پھیر دے۔ اسی طرح تراویح کے بعد دعا کا شرعی حکم کہ 20 رکعت تراویح مکمل ہو جانے کے بعد بھی دعا کرنا جائز، بلکہ بعض کے نزدیک مستحب ہے، کیونکہ 20 رکعت پورے ہونے پر قرآن کریم کی ایک مقررہ حصے کی تلاوت پوری ہو جاتی ہے اور تلاوت کے بعد کی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس لیے دعا کرنا بہتر ہے، البتہ اس کو بھی شرعی حدود میں رکھنا چاہیے۔ اس کو ضروری سمجھنا اور دعا نہ کرنے والے کو ملامت کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند اور امداد الاحکام اور دوسری کتابوں میں یہ مسئلہ مذکور ہے۔ کچھ لوگ تراویح بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو تراویح بیٹھ کر ادا کرنے کا حکم کہ تراویح کی نماز میں قیام فرض نہیں ہے، یعنی تراویح کی نماز میں کھڑا ہونا اور قیام کرنا فرض نہیں ہے، اس لیے بیٹھ کر بھی ادا کرنا جائز ہے، البتہ کسی مجبوری کے بغیر بیٹھ کر تراویح ادا کرنے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تراویح ترک کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اسے بیٹھ کر ادا کر لیا جائے۔ فتاوی عالمگیری اور رد المختار کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے۔ تراویح نہ پڑھنے والے شخص کے روزے کا حکم کہ ایک آدمی
تراویح نہیں پڑھتا ہے لیکن روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو تراویح سنت مؤکدہ ہے، جو شخص بلا عذر تراویح نہ پڑھتا ہو وہ گناہ گار ہے۔ البتہ اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، کیونکہ دونوں الگ الگ مستقل عبادات ہیں اور الگ چیزیں ہیں، ایک کی قبولیت دوسرے پر منحصر اور ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس لیے اس کا روزہ تو ہو جائے گا۔